نشست نمبر ہم نے 90 ختم کی تھی. اب ہم نشست نمبر 91 پر بات کر رہے ہیں، جس میں 3 اہم واقعات ہیں. ایک پورا واقعہ فق ہے اور اس پہ اس کے اثرات ہیں جو حضور کی زندگی پہ مرتب ہوئے، اور دوسرے حضرت عائشہ کی برات اور بنی مستقلق کے بارے میں ایک غلط فہمی، اس کا ذکر ہے. گزشتہ نشست میں ہم غزوہ بنو مستقلق پر بات کرتے ہوئے پھر واقعہ افق کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عائشہ اس مرحلے پر اس طوفان سے جو لوگوں نے ان کے خلاف کھڑا کیا تھا باخبر ہوئیں، تو انہیں یاد آیا کہ ایک دن حضور نے اپنے خطبے میں بھی کچھ عجیب باتیں کی تھیں، اور چونکہ وہ آج کل ان پر اتفاق نہیں فرما رہے تھے، اس لیے وہ اس کی وجہ نہیں جان سکیں. مگر آج وہ خطبہ بھی ان کو یاد آیا، جس میں بقول ان کے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں ایذا پہنچا رہے ہیں، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے ان میں نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اور جس آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، اس میں بھی خدا کی قسم خیر ہی دیکھی. وہ جب بھی میرے گھر میں داخل ہوتا تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی داخل ہوتا. وہ آگے فرماتی ہیں کہ اس تقریر کے بعد اوس و خزرج آپس میں جھگڑ پڑے. ہوا یہ کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قبیلہ اوس سے تھے، کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ بنو اوس سے ہیں تو آپ نام بتائیں، میں بھی ان کے سر کاٹ کر آپ کی قدموں میں ڈالے دیتا ہوں. اور بنی خزرج میں سے ہیں تو حکم فرمائیے. تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اس لیے کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس میں میرے قبیلے کے لوگ ملوث ہیں، ورنہ تم یہ بات نہیں کہتے. اس پر قریب تھا کہ فساد پھر برپا ہو جائے، لیکن حضور اٹھ کر دونوں کے درمیان آ گئے اور بات رفع دفع ہو گئی. تحقیق حالات اس سے آگے ابن حشام رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بلایا اور معاملہ مشورے کے لیے ان کے سامنے رکھا. لہذا انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ حضرت عائشہ کی لونڈی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو کہ ہمیشہ ان کے خدمت پر رہتی ہیں، اس کو بلا کر پوچھا جائے. اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ اس نے حضرت عائشہ کو کیسا پایا. تو اس نے بتایا کہ واللہ میں نے خیر کے سوا ان میں کچھ نہیں پایا. میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کی عیب کا تصور بھی نہیں کر سکتی. البتہ نیند کی ضرور کچی تھیں اور غفلت کی نیند سوتی تھی. میں ان کا آٹا گوندھا کرتی تھی. کبھی اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ جاتی کہ ذرا نگاہ رکھنا، تو وہ غفلت کی نیند سو جاتی اور بکری آٹا کھا جاتی. اس کے علاوہ میں نے ان میں کوئی خامی نہیں پائی. اس کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ ان سے براہ راست بات کریں. لہذا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، جبکہ میرے ماں باپ اور کچھ عورتیں موجود تھیں. میں زار و قطار ہو رہی تھی اور انصار خواتین بھی میرے ساتھ زار و قطار ہو رہی تھیں. حضور نے بعد حمد و ثنا فرمایا کہ لوگوں کی چیمیں گوئیاں تم سن چکی ہو، بس اللہ سے ڈرو، اور جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر کوئی غلطی کی ہے تو توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ابھی حضور نے بات ختم نہیں کی تھی کہ میرے آنسو ابل پڑے اور مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا. میں سمجھتی تھی کہ میری طرف سے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب دیں گے، لیکن ان کی خاموشی نے مجھے اور بھی صدمہ پہنچایا. اس کے بعد خدا کی قسم میں اپنی نظروں میں خود حقیر ہو گئی. اب میں ذرا ہوش میں آئی تو میں نے
میں اپنے والدین سے شکوہ کیا کہ آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے، تو میرے والدین نے کہا کہ خدا کی قسم ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا جواب دیں۔ پھر میں نے خود جواب دیا اور کہا کہ میں لوگوں کی کہی ہوئی بات کا اقرار کر لوں تو یہ ایسی بات کا اقرار ہوگا جو سراسر جھوٹ ہے، لہذا میں جھوٹی بات پر کبھی توبہ نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے بری ہوں۔ اسی طرح میں ایسی بات کا اقرار کروں گی جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس طرح میں ایسی بات کا اقرار کروں گی جس کا وجود ہی نہیں ہے، اور میں اس کی بات کی تردید ان کی بات کی تردید کرتی ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں۔ پھر میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کیا، جو کہ پریشانی کی وجہ سے یاد نہیں آیا، لہذا میں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں ابو یوسف کے وہی الفاظ دہراؤں گی جو انہوں نے کہا تھا کہ نصبر و جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ ترجمہ: صبر جمیل کے سوا کیا ہو سکتا ہے، اور جو تم لوگ کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بس مجھے ایک امید تھی کہ حضور کسی دن خواب میں سچائی پالیں گے اور میری برات ہو جائے گی۔ یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری برات میں آیتیں اتریں گی اور قرآن میں قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ خدا کی قسم میری نگاہوں میں میرا نفس اس سے کہیں زیادہ حقیر تھا۔ بشارت برات۔ آگے فرماتی ہیں کہ واللہ یہ مجلس ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی کہ میری برات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی چیز نازل ہو گئی جو نازل ہوا کرتی تھی۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر ڈال دی گئی اور سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھ دیا گیا۔ اس وقت میں سارا حال دیکھ رہی تھی، مگر کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل پاک و مبرہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں بے انصافی نہیں کرے گا۔ لیکن میرے والدین کی یہ حالت تھی کہ جیسے دم نکل جائے گا، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تصدیق نہ فرما دے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت جب ختم ہوئی تو آپ اٹھ بیٹھے۔ گو کہ موسم سردی کا تھا، مگر پسینے کے قطرے اسی طرح بہہ رہے تھے جیسے کہ چاندی کے ٹکڑے موتیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگے اور فرمایا کہ لو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشخبری سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: واقعی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے افطرا باندھا تھا وہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ اس افطرا پروازی کو اپنے لیے شرم مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جو ان میں سے اپنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد حضور باہر تشریف لے گئے اور ان لوگوں پر حد جاری فرمائی جو کہ اس تہمت کے لگانے میں ملوث تھے۔ بعض مورخین نے اور مفسرین نے آیات نمبر 24 سورہ نمبر 24 کی 12 اور 61 کی شان نزول یہی بتائی ہے، جس میں سے پہلے آیت عبداللہ بن ابی اور دوسری آیت ان تمام مرد اور عورتوں کے بارے میں ہے جو کہ اس طرح پروازی میں ملوث تھے۔ اس تمام واقعے میں ایک سبق ہے امت کے لیے کہ حضور نے معاملے میں وہ تمام طریقے اختیار کیے جن کی تلقین قرآن نے کی ہے۔ اگر ہم اس روش کو اپنائیں اور ازواء حسنہ پر عمل کریں تو طلاقوں کی تعداد آدھی بھی نہ رہے، کیونکہ ساری طلاقیں غصے میں ہی واقع ہوتی ہیں اور ہم عام طور پر 3 طلاقیں ایک ساتھ داغ دیتے ہیں اور پھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ بنو مستلق کے بارے میں غلط فہمی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ مجھ سے یزید
ابن رومان نے بیان کیا کہ ابو مستلق کے ایمان لانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس زکوٰۃ لینے بھیجا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو وہ استقبال کو نکلے۔ حضرت ولید نے یہ دیکھا تو خائف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے اور کہا کہ انہوں نے میرے قتل کا عزم کیا اور وہ صدقہ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتے، لہذا حضور نے ان کے خلاف پھر جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ لیکن اتنے میں بنی مستلق کا وفد بھی وہاں پہنچ گیا، اور جب انہوں نے صورت حال واضح کی تو اس غلطی کا ادراک ہوا۔ اس پر آیت نمبر 606 اور 7 سورہ نمبر 49 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، کوئی غیر ذمہ داری سے کوئی شخص بلا تحقیق خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور خوب سوچ لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر وہ ہر بات میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم سخت دشواریوں میں پڑ جاؤ گے۔